آسان درس قرآن. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ومريم ابنة عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. اور عمران کی بیٹی مریم کو مثال بنا دیا کہ جس نے اپنی پارسائی کے مقام کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی طرف کی روح پھونکی اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ فرما برداروں میں سے تھی. اس آیت کریمہ میں سے پہلے والی آیت جو گزشتہ کل آپ نے سماعت کی تھی، مسلمانوں کے لیے اس خاتون کی مثال بیان کی گئی تھی کہ جن کا شوہر تھا، یعنی جن کا شوہر فرعون تھا لیکن وہ حضرت آسیہ تھی. اس آیت کریمہ میں اس خاتون کی مثال بیان کی جا رہی ہے کہ جن کا شوہر نہیں تھا. اس آیت کریمہ میں کا جو 28ویں پارے کا اختتام ہے اور اس سورت کی آخری آیت میں حضرت مریم دختر عمران کے ذکر مبارک سے اس سورت کا اختتام کیا. حضرت بی بی مریم ایک پارسا والدین کی بیٹی تھی کہ جنہوں نے انہیں بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا. عمر بھر سب لوگوں سے الگ ایک حجرے میں ذکر و فکر میں مشغول رہی اور جن کی نگرانی کے لیے اللہ رب العالمین کے پیارے نبی حضرت زکریا علیہ السلام کی نگرانی میں وہ سپرد کی گئی تھی. اپنے کنوارے پن میں انہیں حاملہ کر دیا گیا، یہاں تک کہ ان کے ہاں ایک خوبرو اور صحت مند بچہ پیدا ہوا. لوگوں نے طوفان برپا کر دیا، تان و تشنی کے تیروں کی ہر طرف سے بارش ان کے اوپر برسنے لگی، لیکن اللہ کی یہ بندی پیکر تسلیم و رضا بنے اپنے رب کی مشیت کو پورا ہوتے ہوئے وہ دیکھتی رہی. اور ایسی آزمائش کہ آج کی خواتین کے لیے حضرت بی بی مریم کی زندگی میں بہت بڑا سبق ہے کہ کیسی ان کے اوپر آزمائش آئی. لیکن آج کی خواتین اگر تھوڑا سا ان کے اوپر کوئی آزمائش آ جائے تو وہ گھبرا جاتی ہیں اور اپنے آپ کو کوسنا شروع کر دیتی ہیں، برا بلا بولنا شروع کر دیتی ہیں اور کفریہ کلمات تک معاذ اللہ زبان سے نکل جاتے ہیں. حضرت بی بی مریم ایسی خاتون تھی کہ ایسی آزمائش میں پورا اترنا، مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آپ ہی کا کام تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب میں آپ کی پاک دامنی کی شہادت دی اور فرمایا کہ وہ بڑی عفیفہ تھی، بڑی پارسا اور اپنے کوہر عصمت کی انہوں نے پوری حفاظت کی. تو فرمایا کہ ہم نے اپنی طرف سے ایک خاص روح جو ہے ان میں پھونک دی کہ جو عیسیٰ بن مریم کے پیکر میں نمودار ہوئی اور انہوں نے اللہ کے تمام ارشادات اور تمام نازل شدہ آسمانی کتابوں کی آپ نے تصدیق کی اور آپ کا شمار ان خوش نصیب لوگوں کے زمرے میں ہے کہ جو ہمیشہ اپنے رب کی عبادت میں اور اطاعت میں سرگرم رہتے ہیں. اس آیت کریمہ میں آپ کا ذکر کیا گیا. حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی فضیلت حاصل ہے کہ آپ کے سوا کسی عورت کا نام قرآن مجید میں نہیں آیا. آپ کے نام سے پوری سورت سورہ مریم ہے اور آپ کا نام قرآن میں کئی مقامات پر بار بار آیا. بی بی مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیونکہ آپ کے بطن سے پیدا ہوئے اور اللہ کی طرف سے ایک خاص روح آپ میں پھونکی گئی تو قرآن میں بار بار آپ کی نسبت جو ہے وہ ماں کی طرف کی گئی کہ عیسیٰ بن مریم، کہ آپ جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ بی بی مریم کے بیٹے ہیں. اور یہ بھی آپ کی فضیلت میں مفسرین نے یہاں پر اس مقام پر یہ بھی لکھا کہ جنت میں
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے آپ ہوں گی، کیونکہ دنیا میں آپ کا کوئی شوہر نہیں تھا، لیکن جنت میں جو ہے وہ آپ حضور کے نکاح میں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حضور کے نکاح میں شامل فرمائے گا۔ اور یہاں پر اسی طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی شان میں خود بھی ارشاد فرمایا کہ آپ کو کامل ترین خواتین میں میرے آقا نے حضرت بی بی مریم کا شمار کیا، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پاک کو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مردوں میں کامل بہت ہیں اور عورتوں میں سے کامل حضرت آسیہ، جن کا ذکر کل آپ نے سنا، جو فرعون کی بیوی تھی، کیسی تکلیف آئی، کیسی آزمائش آئی، جن کو دنیا میں اللہ نے جنت میں وہ مقام جو انہیں ملے گا دنیا میں دکھا دیا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ حضرت آسیہ جو ہیں وہ کامل عورتوں میں سے، اور میرے آقا نے دوسرا نام حضرت بی بی مریم کا لیا اور فرمایا حضرت مریم بنت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور تیسرے نمبر پر میرے آقا نے ہماری ماں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کہ حضور نے فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے کہ جیسے سرید کی فضیلت تمام کھانوں پر ہے۔ یہ سرید ایک کھانا ہے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا لذیذ تھا کہ جس میں روٹیوں کو ٹکڑے کر کے وہ شوربے میں ڈال کر اس کو بنایا جاتا ہے، اور یہ سرید کھانا جو ہے وہ عرب میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو بڑا پسند کرتے تھے، اور اس کے بارے میں بے شمار حدیث مبارکہ ہیں۔ تو اس طرح حضور نے فرمایا کہ حضرت عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسے ہے جیسے سرید کی فضیلت تمام کھانوں پر ہے۔ اس آیت کریمہ سے تین باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر ایک کہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس نے اپنی پارسائی کے مقام کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی طرف کی روح پھونکی۔ تو یہ پھونک مارنے والے کون تھے؟ یہ پیچھے آپ سماعت کر چکے ہیں کہ یہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے پھونک ماری تھی۔ اللہ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ ہم نے پھونکا، حالانکہ بی بی مریم کا ذکر 16ویں پارے میں ہے کہ حضرت جبریل آئے اور آپ نے پھونک ماری تھی تو آپ حاملہ ہو گئی، لیکن اس مقام پر اللہ نے فرمایا ہم نے پھونکا۔ تو مفسرین فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے مقبول بندوں کا کام در حقیقت اللہ تعالیٰ کا ہی کام ہے۔ تو اس آیت سے یہ بھی بات ہمیں پتہ چلی۔ دوسری بات، فیض دینے کے لیے یہ دم درود کہاں سے آ گیا؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ دم درود کہاں سے، تو دیکھیے کہ یہاں پر ہے مفسرین فرماتے ہیں فیض دینے کے لیے دم کرنا یہ فرشتوں کی سنت ہے۔ مشائخ کے دم درود کی اصل یہی آیت کریمہ ہے، سورہ تحریم کی آخری آیت، اور کثیر احادیث مبارکہ ہیں کہ جس سے دم کرنا بھی ثابت ہے کہ دم کا اثر انسان کے اوپر ہوتا ہے اللہ کے پاک کلام میں سے۔ اور کئی احادیث مبارکہ میں میرے آقا نے خود دم سکھایا کہ سورہ فلق، سورہ ناس دیکھیے یہ سب سے بڑا دم ہے کہ لوگ عاملوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ یہاں علماء نے یہ سورہ فلق اور سورہ ناس بندہ اپنے اوپر اس کو معمول میں رکھے، اور جس طرح میرے آقا کی ایک حدیث پاک ہے کہ جس نے صبح کے وقت 3 دفعہ یعنی پہلے سورہ فلق پڑھے، سورہ ناس، سورہ اخلاص پڑھے، پھر سورہ فلق، پھر سورہ ناس، پھر اپنے اوپر دم کرے، پھر اخلاص فلق ناس، پھر دم کرے، پھر اخلاص فلق ناس پڑھ کے دم کرے 3 بار، تو میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا شام تک اسے اللہ تعالیٰ اس دم کی وجہ سے یعنی قرآن کی آیتیں پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے گا تو ہر چیز سے اس کے لیے وہ کافی ہو جائیں گی، اور اسی طرح رات کو پڑھ لے تو ہر قسم کے جادو اثرات سے اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ تو یہ رات کے سوتے وقت ہمیں، اور میرے آقا علیہ السلام کا ہمیشہ یہ رات کو معمول تھا، حضور اس طرح اپنی ہتھیلیوں کو ملا کر میرے آقا علیہ السلام پہلے سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے، پھر سورہ فلق، پھر سورہ ناس، پھر اپنے سر سے شروع کر کے پھر اپنے جسم کے ہر حصے پر دم کرتے، اسی طرح 3 بار یہ عمل دہراتے۔ تو ہمیں بھی اس سنت کو ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے جسم میں جو بیماریاں ہوں تو اللہ تعالیٰ اسے دور فرمائے۔ اور تیسری بات اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہتے ہیں۔ تو روح اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کی پیدائش روح الامین کی پھونک سے ہے،
यानी रूहुल अमीन जिब्रील अलैहिस्सलाम का लक़ब है। तो आपकी फूंक से आपकी पैदाइश है, तो इसलिए आपको रूहुल्लाह भी कहते हैं। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि 28वां पारा मुकम्मल हुआ। सूरह मुल्क का आगाज होता है। सूरह मुल्क ये मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई और सूरह मुल्क में 2 रुकू हैं और 30 आयतें हैं। आज मैं सिर्फ इसके अस्मा और इसके फजाइल बता देता हूँ, कल से हम इंशाअल्लाह इस सूरत का बाकायदा आगाज करेंगे। सूरह मुल्क के मुताअद्दिद नाम हैं। इसकी पहली आयत में जो लफ्ज है तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, तो ये जो मुल्क है, इसी आयत में जो मुल्क का लफ्ज आया, इस मुनासिबत से इस सूरत का नाम सूरह मुल्क है। और मुल्क किसे कहते हैं? सल्तनत को, बादशाहत को। तो इसका जिक्र इस आयत करीमा में आएगा। इस मुनासिबत से इसे सूरह मुल्क कहते हैं, हमें ये पता होना चाहिए। इसी तरह इस सूरत को सूरह तबारक भी कहते हैं, यानी तबारक, सूरह तबारक। बाद लोग ढूंढते हैं कि सूरह तबारक कौन सी है, लोगों के नाम ज़बान पे जो शुरू होते, ये चढ़े हुए भी होते हैं। तो ये तबारक इस सूरत को इस मुनासिबत से कहते हैं। इस लफ्ज, इस सूरत का जो आगाज होता है तबारकल्लज़ी से होता है, तो इस मुनासिबत से इसे सूरह तबारक, ये भी इसका नाम है। इसका एक नाम मुंजिया है, वाकिया है, मानिया है, यानी ये 3 नाम भी इसके हैं। मुंजिया, वाकिया, एक है वाकिया जो 27वें पारे में आती है, वो आइन हा से आती है। ये वाव अलिफ कौफ या हा से आती है, वाकिया। और मानिया, ये सूरत अज़ाब कब्र से निजात देने वाली, अज़ाब से बचाने वाली और अज़ाब को रोकने वाली। अब अज़ाब कब्र से निजात देने वाली है तो इसे इसलिए सूरह मुंजिया कहते हैं। अज़ाब से बचाने वाली तो वाक़िया कहते हैं। अज़ाब को रोकने वाली है इसलिए इसे मानिया, सूरह मानिया कहते हैं। इसी तरह इस सूरत को सूरह मुजादिला भी कहते हैं। 28वें पारे की पहली सूरत सूरह मुजादिला है, लेकिन इस सूरत को भी सूरह मुजादिला कहते हैं। क्यों कहते हैं? मुफस्सिरीन कहते हैं ये सूरत अपने पढ़ने वाले के बारे में कल क़यामत के दिन झगड़ा करेगी, इसलिए इसे सूरह मुजादिला कहते हैं। और ये इस सूरत का आखिरी नाम है सूरह शाफ़िआ। शाफ़िआ शफाअत से है, ये क़यामत के दिन अपने पढ़ने वाले की शफाअत करेगी, इसलिए इसे सूरह शाफ़िआ भी कहते हैं। अब इसके बारे में बेशुमार फज़ाइल है। मैं 4 अहादीस मुबारक आपके सामने रखता हूँ और अपनी गुफ्तगू समेटता हूँ कि सुनिए इस सूरत की कितनी बरकतें हैं। अल्लाह करे कि हम हमारे रोजाना मामूल में आ जाए। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी सहाबी ने एक जगह खेमा नस्ब किया। उन्हें पता नहीं था कि जहां मैंने खेमा लगाया वहां कब्र भी है। अब वो उन्हें मालूम नहीं था कि यहाँ कब्र। अचानक अब वो सोए या बैठे हुए थे वहां, तो देखा कि अंदर से जमीन से आवाज आ रही है और कोई सूरह मुल्क पढ़ रहा है और उसने मुकम्मल सूरत पढ़ ली। वो सहाबी जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए तो अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने न दानिस्ता एक कब्र पर खेमा लगा लिया। अचानक मुझे मालूम हुआ कि वहां एक कब्र है और उस कब्र में कोई आदमी सूरह मुल्क पढ़ रहा था, यहाँ तक कि उसने पूरी सूरत कब्र में पढ़ ली। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये सूरत अज़ाब कब्र को रोकने वाली और उससे निजात देने वाली है। ये देखिए, ये है इसकी बरकत कि जिसने जिंदगी में पढ़ा अज़ाब कब्र से, मेरे आका ने बता दिया कि दुनिया में कि ये अज़ाब कब्र से निजात देने वाली सूरत है, तो इसे पढ़ना रोजाना चाहिए। इसी तरह दूसरी हदीस अबू दाऊद शरीफ में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान पाक में 30 आयतों की एक सूरत है, वो अपनी तिलावत करने वाले की शफाअत करेगी यहाँ तक कि उसे बख्श दिया जाएगा। और हुजूर ने फरमाया वो सूरत तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क है। यह देखिए सूरह शाफ़िआ, इसे इसलिए कहते हैं कि हुजूर ने इसे बता दिया कि क़यामत के दिन बंदे की शफाअत करवा देगी। तीसरी हदीस मुबारक शुअबुल ईमान में है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि सूरह तबारक
اپنے پڑھنے والے کی طرف سے جھگڑا کرے گی یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کر دے گی۔ تو یہ صورت۔ اور چوتھی حدیث مبارکہ ہے مسند الفردوس میں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میں کتاب اللہ میں ایک ایسی صورت پاتا ہوں کہ جس کی 30 آیتیں ہیں، جو شخص سوتے وقت اس کی تلاوت کرے گا اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی جائیں گی، اس کے 30 گناہ مٹا دیے جائیں گے اور اس کے 30 درجات بلند کر دیے جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے جو اس پر اپنے پر پھیلا دیتا ہے اور اس آدمی کے بیدار ہونے تک ہر چیز سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور وہ سورہ مجادلہ یعنی بحث کرنے والی ہے جو اپنی تلاوت کرنے والے کے لیے قبر میں فرشتوں سے بحث کرتی ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا وہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ تو کتنی اس کی برکتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کے تلاوت کی توفیق بھی نصیب فرمائے اور اس کا مکمل درس سننے کے لیے ہمیں اللہ توفیق نصیب فرمائے اور اس سورت کا فیضان اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنائے اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان نصیب فرما، ہمارے لیے سمجھنا سمجھانا آسان فرما دے۔ یا اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تیرے فضل سے تیری توفیق سے 28 پارے مکمل ہوئے، ہمیں صحت عافیت سلامتی کے ساتھ تیرے فضل سے ہمیں مکمل قرآن پاک کرنے کی توفیق نصیب فرما اور زندگی میں بار بار قرآن پڑھنے سمجھنے سمجھانے عمل کرنے اور اس کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اس قرآن حکیم کو ہماری بخشش اور نجات کا ذریعہ بنا دے، قبر کا نور بنا دے، دنیا میں دل کا سرور بنا دے، آنکھوں کا چین بنا دے، کل جنت میں شفاعت کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ اس قرآن کی برکت سے ہماری بیماریاں پریشانیاں دکھ تکلیف رزق کی تنگی اور جو بھی ہمارے معاملات ہیں یا اللہ وہ سارے حل فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔